من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ پیچھے چونکہ یہود کا تذکرہ ہے، ان کو مال کے ساتھ بڑی محبت تھی، سود خوری تھے اور نذرانے لیا کرتے تھے، اور مذہبی انہوں نے لبادہ اور رکھا تھا۔ سارا معاشرہ انہیں علم والا کہتا تھا، اس کے پیچھے ان کی ساری کارستانیاں چھپی ہوئی تھیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم نیکی کو پہنچ سکتے حتیٰ کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور نیکی سے مراد جنت ہے، یعنی اس وقت تک تمہیں جنت نہیں مل سکتی جب تک تم محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ فطرتاً انسان کے اندر مال کی محبت رکھی گئی ہے، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مال سے ایک محبت ہے، ہر انسان کو محبت ہے۔ وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، دینا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی ترغیب دے، اسے لے آئے اس موقع تک کہ تو خرچ کر، پھر بھی حقیر اور تھوڑا بہت دے کر اپنے جان چھڑانے کی کیا کرے گا، کوشش کرے گا۔ لیکن میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں کہ ہمیں مال سے کتنی محبت ہے۔ لیکن ایک جماعت ایسی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے ایسے عمل کیا کہ رہتی دنیا تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور سب سے زیادہ مدینہ کے اندر باغات ان کے تھی، اور ایک مسجد نبی کے سامنے ان کا بڑا باغ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے، میٹھا پانی پیا کرتے تھے، چھاؤں میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی، سنی تو فوراً آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے ہاں ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، سب سے بہترین اور محبوب مجھے یہ باغ ہے، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، جہاں مرضی اسے لگائیں، تقسیم کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، یہ تو بڑا فائدہ دینے والا ہے، بڑا اچھا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یوں کرو، تمہارے رشتہ داروں کے اندر جو مومن رشتہ دار ہیں اور غریب ہیں، ان کے اندر ان کو کیا کر دو، تقسیم کر دو۔ اور انہوں نے تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیمتی ترین جو میری جائیداد ہے وہ خیبر کی ہے، وہ میں اختیار دیتا ہوں، آپ تقسیم کر دیں، جہاں مرضی خرچ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ملکیت اپنے پاس رکھیں، اور جو اس کے فصل ہے یا آمدن ہے وہ آپ تقسیم کیا کریں، غرباء کے اوپر، مساکین کے اوپر، دین کے معاملات میں خرچ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، میں نے نظر دوڑائی کہ میرے مال میں قیمتی ترین کون سی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے دیکھا رومی کنیز ہے، میں نے کہا اللہ کی راہ میں تو کیا ہے، آزاد ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد واپس لینا جائز ہوتا تو میں اس کنیز سے نکاح کر لیتا، لیکن چونکہ میں اللہ کے نام پر اسے آزاد کر چکا تھا، اپنی محبوب ترین چیز وقف کر چکا تھا، یعنی اللہ کے نام پر آزاد کر چکا تھا، تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اسے کیا لوں، واپس لوں۔ یہ وہ واحد جماعت تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے اوپر کیا کیا، عمل کیا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ جاننے والا ہے، لوگ تمہاری تعریف کریں یا نہ کریں، تمہارا شکریہ کہیں یا نہ کہیں، جزاک اللہ کہیں نہ یا کہیں، اللہ کریم جانتے ہیں، اسے قدر ہے، وہ اس کا بدلہ تمہیں کیا ہے، دے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔